وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات بزرگی بڑائی عبادت اور ریاضت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا پروردگار پالنہار ہما قسم درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے معزز سامعین کرام بحاضرین مجلس، عقیدہ ختم نبوت ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، متفق ہے، لیکن کچھ لوگ دعوی نبوت کر کے اس متفق مسئلے کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو وہ اختلافی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ شریعت کا یہ فیصلہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کا پیروکار بنتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آیات اور احادیث کی روشنی میں چند گزارشات اپنے علم مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کئی ایک آیات ہیں عقیدہ ختم نبوت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ بالکل اختصار ہے، ایک مسئلے کا خلاصہ ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی سیدہ زینب سے، گھر نہیں بس سکا، طلاق دے دی،
منہ بیلے بیٹے تھے. پھر اللہ نے نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، حکم دیا. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ باتیں جو بنا رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ صلبی بیٹے تو نہیں تھے، منہ بیلے بیٹے تھے. تو اس کا یہ جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے، وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. اور یہ کس نے کہا، کس نے اعلان کیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لوگوں، وہ رب یہ اعلان فرما رہا ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے. اس رب نے یہ فرما دیا اپنے قرآن مجید کے اندر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. بات یہ سمجھ میں آئی؟ قرآن مجید کی آیت سے آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر ہمارے نبی جس طریقے سے پہلے انبیاء آئے اپنی قوم کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، اپنے برادری کی طرف، کیا ہمارے نبی بھی علاقے کے لیے، قوم کے لیے آئے تھے؟ نہیں. ان نبیوں نے اپنی قوم کو کہا تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے کہا تھا میری قوم کے لوگوں. آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اے اللہ، میں کیا کہوں؟ میری نبوت ایک قوم کے لیے ہے، کیا میں یہ کہوں ایک علاقے کے لیے ہے؟ کیا میں اہل مکہ کہوں؟ کیا میں اہل مدینہ کہوں یا اہل قریش کہوں؟ اللہ، میں کیا کہوں؟ میری نبوت و رسالت کیا ہوگی، کہاں تک ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آخری پیغمبر آپ اعلان کیجیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ آپ کی شان ہے. وہ آئے تھے، وہ چلے گئے تھے، ایک علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک اپنی برادری کی طرف، لیکن آپ جو رسول ہیں وہ عالمگیر رسول ہیں. قیامت کی دیواروں تک آپ کی رسول رسالت اور نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا. مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آپ جو لے کر آئے وہ ہدایت تھی، وہ دین حق تھا. کیا کرنا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کرنا. یہ غالب رہے گا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ ایک مکمل اور کامل دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے مکمل کر دیا اس دین کو. جب دین مکمل ہو گیا، رسول کس لیے آئے گا؟ نبی کس لیے آئے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ آخری نبی ہیں، آپ کی رسالت عالمگیر ہے، آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا. آپ کو جو بھیجا گیا مقصد یہ تھا کہ تمام ادیان باطلہ پر آپ غالب رہیں، دین حق ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں. اور اللہ نے فرمایا
پھر ہم نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے قیامت تک، جو ہم نے مکمل کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ نازل کیا قرآن مجید۔ الذکر، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے آپ کو وحی کی، آپ بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ کم و بیش میں نے 5 آیات پڑھی ہیں۔ آپ خاتم النبیین، آپ کی رسالت عالمگیر، آپ کو جو دین دیا گیا وہ مکمل اور کامل ہے، اور اس دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، یہ لفظ آپ کو بار بار ملتے ہوں گے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، پہلے انبیاء کی، اور یہ کتاب حکم دیتی ہے کہ ہم پہلی کتابوں پر ایمان لائیں، تصدیق کریں، ان کو مانیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه۔ پہلے انبیاء آئے، ہمارا ایمان ہے، آئے قرآن نے بتایا، پہلی کتابیں آئیں، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں آسمانی کتابیں تھیں، جو نبی آئے ان کو اللہ نے بھیجا، ہمارا ایمان ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے۔ لیکن کہیں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آخری پیغمبر کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، کوئی کتاب ہے، نہیں۔ ہاں ذکر جو ہوا وہ قیامت کا ہوا ہے، لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، جو کامل علم والے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے محمد جو آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کو یہ مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی مانتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مانا یہ آپ کے بعد آخرت ہے، کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ یہ چند آیات میں نے رکھی ہیں، احادیث کی طرف آتے ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر سے فرماتے ہیں، صحیح البخاری، انا العاقب، میرے ناموں میں سے میرا ایک نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی آخر میں آنے والا۔ جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معنی کر دیا، انا العاقب، عاقب کا معنی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ امت آخری امت ہے، کیوں میں نبی آخری ہوں، امت بھی آخری ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نحن الآخرون والاولون یوم القیامہ، ہم بعد میں آئے، پہلے انبیاء آئے، میں آخری ہوں، ہم بعد میں آئے میرے صحابہ،
وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمارا حساب و کتاب پہلے ہوگا، ہم جنت میں پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ جنت کا دروازہ کون کھلوائیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں نحن الآخرون والاولون یوم القیامہ، ہم آخر میں آئے، بعد میں آئے، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے جائیں گے جنت کے اندر۔ کیا مطلب مانا؟ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، جب نبی نہیں تو امت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کی مثال اس عمارت کی مانند ہے، اس بلڈنگ کی مانند ہے۔ بنانے والے نے اس عمارت کو خوبصورت بنایا، خوب سجایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ دیکھنے والا آتا ہے، عمارت کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، بڑی سجائی گئی ہے، لیکن ایک جگہ دیکھتا ہے وہاں ایک اینٹ کی ضرورت تھی، وہاں اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، اتنی خوبصورت اس نے عمارت بنا دی، اتنی خوبصورت بلڈنگ سجا دی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ وہ تعجب کرتا ہے، جو دیکھتا ہے چکر لگاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ، میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف۔ کئی ایک احادیث ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلمہ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا میں آپ کو مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے آپ اپنے بعد مجھے جان نشین بنا لیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کچھ لوگ بھی لے کر آیا تھا، اس کے کچھ پیروکار بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، لاٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا مسلمہ تو یہ کہتا ہے مجھے جان نشین بنا دیجیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی بھی دینا گوارا نہیں کرتا تجھے۔ آج جو فتنہ اٹھا ہوا ہے، المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، اسلامی ملک، ذرا غور کیجئے گا، اسلامی ملک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید کا نفاذ ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت وہ نافذ ہوگی، ان کو مانا جائے گا، اور جب یہ عہدے پر فائز ہوتے ہیں ان سے حلف لیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ کسی بھی ملک کے لیے سب سے جو اصل چیز ہے، بنیاد ہے، وہ عدالت ہے، انصاف ہے۔ انصاف ہوگا ملک میں امن ہوگا، ملک میں استحکام ہوگا، ملک کے اندر انصاف کی وجہ سے برکت ہوگی۔ جب انصاف ہی نہیں ہوگا تو پھر استحکام کہاں سے آئے گا؟ وہ محکمہ جس پر ملک نے چلنا تھا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کے خلاف بل پاس کیے جا رہے ہیں، شریعت کے خلاف، آئین کے خلاف۔ ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پوسٹیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کا رد بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے بھائیو، یہ ایسے نہیں کیا گیا۔ یہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، اور جب غور کرتے ہیں
فلسطین کے اندر مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ اتنے سارے دلائل میں نے دے دیے مختصر کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، پھر ان کی جرأت و جسارت کیسے ہوئی؟ اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جس کو ہم نے اہم ترین عہدہ دے دیا، یہ انصاف قائم کرے گا، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ڈاکہ مارتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو اجازت دیتا ہے یہ تشہیر کر سکتے ہیں، یہ فلاں کر سکتے ہیں۔ سن لو مسلمانوں، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے لا تفسدن فی الارض مرتین، اللہ نے فرمایا تھا بنی اسرائیلیو تمہارا بہترین دور گزرا، لیکن جب تم فساد برپا کرو گے، فساد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم یہ دنگا فساد کہتے ہیں، قرآن جو فساد یہ کہتا ہے وہ یہ ہے توحید کو چھوڑ دو گے، شرک کو اپناؤ گے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ دو گے، بدعات کی طرف آؤ گے، تم سود کو عام کرو گے، حلال کو چھوڑ دو گے، تم انصاف کی بات نہیں کرو گے، ظلم برپا کرو گے، یہ فساد ہے۔ رب فرما رہا ہے جب تم فساد کرو گے تو پھر ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، تمہیں عبرتناک سزائیں دیں گے، عزت چھین لیں گے، مقام چھین لیں گے، معیار چھین لیں گے، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا بلکہ ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں کتابیں اٹھا کر بیٹھا تھا، قرآن مجید اٹھا کر بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا، رب تو فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم تو بہت بلندی والے ہو، تم تو بڑے مقام والے ہو، تم بڑی شان والے ہو۔ شرط ایک ہے، ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، نبی کی رسالت و نبوت ہونی چاہیے، اور اسلام کا نظام ہونا چاہیے۔ تم سب سے زیادہ بلند ہو، تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام، میں کون سا حوالہ دوں؟ ہماری تاریخ تو یہ ہے، ایمان جب موجود تھا لوگ بھی ڈرتے تھے، لوگوں پر دبدبہ تھا، لوگوں پر خوف تھا۔ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کی طرف جاتے ہیں، قبرص کا علاقہ ہے، قافلے کے اندر شامل ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایمان کس قدر تھا، کفر کس قدر ڈرتا تھا۔ آج ایمان ختم ہو گیا، کفر کا روب ہمارے اوپر ہے، دبدبہ ہمارے اوپر ہے۔ آج ہم مسلمان ڈر رہے ہیں، بات کرنا نہیں چاہتے، کوئی پیس رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزت نیلام کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ راکٹ اور ہتھیار برسائے جا رہے ہیں، ان کے جسم کو چھلنی کیا جا رہا ہے، قیمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 52 ملک کھڑے نہیں ہوتے، ان کے پاس ہمت و طاقت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں کسی کے اوپر کوئی قصور اور الزام نہیں لگاتا، اور میں یہ کہتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے، میری معلومات یہ ہے، ایمان ہم سے نکل چکا ہے، ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ اثر باقی نہیں۔ میں بتا رہا تھا جب ایمان موجود تھا، سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے اندر شریک ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، امیر قافلہ کہتے ہیں حالت تمہاری یہ ہے، کیفیت تمہاری یہ ہے، ہو سکتا ہے زندگی ساتھ دے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری وصیت فرماتے ہیں، اے امیر قافلہ، اگر میں فوت ہو جاؤں، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کرنا جو تمہاری آخری سرحد ہو مجھے ساتھ لے جانا، آخری سرحد ہو، آخری بارڈر ہو، وہاں جا کر مجھے دفنا دینا، دن قیامت کا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ زندہ تھا تیرے دین کی سر بلندی کے لیے، اگر مرا ہوا تھا تو پھر بھی ساتھ کیا تھا۔ ایمان موجود ہے، بات کر رہا ہوں، ایمان موجود ہے، وہ اثر تھا، لوگوں پر دبدبہ تھا۔ امیر قافلہ نے بات مانی، قبرص کا علاقہ دفنا دیا۔ عیسائی لوگ تھے، ان کو پتا چلا ابو ایوب انصاری کو دفنایا گیا ہے، اس نے پیغام بھیجا، تم چلے جاؤ گے، ہم اس کی قبر اکھیڑ دیں گے، اس کو نکال دیں گے، بے حرمتی کریں گے، ہمارا علاقہ ہے۔ اس نے پیغام بھیجا، آج ہمارے پاس بھی پیغام آتے ہیں، آ رہے ہیں، ہم چھپ گئے، ہم ڈر گئے، ہم نے آنکھیں بند کر لی، ادھر پیغام آیا، امیر قافلہ ڈرا نہیں، اس نے کہا سن لو،
ہم جا رہے ہیں، تمہارا پیغام بھی سن لیا ہے، قبر نکال دو گے، لاش کی بے حرمتی کرو گے، ہمارے صحابی کی سن لو، اگر تم نے یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ایک ایک جو لوگ ہمارے ملک میں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں گے۔ کہنے پر مجبور ہے، ہم تو ویسے بات کر رہے تھے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، لوگوں ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر ایمان موجود ہے۔ آج رب کعبہ کی قسم ہے، ایمان کے دعوے تو ہیں لیکن وہ ایمان جس نے دل میں اترنا تھا وہ نہیں اترا، نتیجہ آج یہ امت ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی کھڑا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وہ ملعون قادیانی جو آیا تھا اس کا لوگوں نے بڑا مقابلہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ثلاثۃ دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یزعمون انہم نبی، وہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں۔ آپ نے پیشین کوئی فرمائی تھی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقات، رسالت و نبوت منقطع ہو گئی، اب کوئی رسول نبی نہیں آئے گا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کسی رسول اور نبی نے آنا نہیں۔ آج وہ چیزیں، پہلے دیکھو ماحول کیا بنایا، سیاسی کشمکش بنا دی، یہ اس لائن میں لگے رہے، اوپر سے وہ میدان سجا دیے کرکٹ کے، یہ پھر جو بچے کچے ہیں اس میں لگ جائیں، اور ان ظالموں نے کیا کیا، ادھر غزہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر توحید کا ڈنکا نہ بجنا تھا، رسالت و نبوت پر حملے ان ملعونوں نے کرنے تھے، تو میں سوال کرتا ہوں پھر ان بہنوں نے، ان ماؤں نے، ان بزرگوں نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ بھائیو لمحہ فکریہ ہے، ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ذلت مقدر بنی ہوئی ہے۔ اللہ کا قانون ایسا ہے، جو لوگ اسلام کو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کتاب اور نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ترقی نہیں دیتا، اللہ زوال دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم حالت سے گزر رہے ہیں، اور وہ حدیث جو اپنے میں درس میں بیان کر چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ صحابہ تشریف فرما ہے، سنن ابو داؤد شریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ کافر لوگ ایسا حملہ کریں گے، سارے جس طریقے سے بھوکا بندہ کھانے پر حملہ کرتا ہے، غور کیجئے گا، بھوکا بندہ کھانے پر حملہ، بھوک لگی ہو، بندہ کھانے کی کتنا تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس قدر یہ حملہ کریں گے میری امت پر۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول نحن قلۃ یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ ذہن میں سوال بھی یہی آتا ہے، تھوڑے افراد ہوں اور حملہ کرنے والے زیادہ ہوں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، عبرت کا نشان بنا دیتے۔ اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، یہ بات نہیں ہوگی میرے صحابہ کہ تم تھوڑے ہوں گے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، تم زیادہ ہوگے، ہتھیار بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، افراد بھی ہوں گے، بل انتم کثیر، تم زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد زیادہ۔ آج 52 ملک، کم و بیش 52 ملک، 1.5 ارب آبادی، تھوڑے ہیں؟ ہمارے پاس مال نہیں، ہم ایٹمی قوت نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس جرت نہیں، سب کچھ ہے، اگر نہیں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم زیادہ ہوں گے،
اللہ کے رسول ہوں گے زیادہ، تعداد ہماری زیادہ، ہم پر یہ اس طریقے سے حملہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارا مقام نہیں ہوگا، تمہاری بات کی کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہیں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا تمہارا مقام، تمہاری حیثیت اس طریقے سے ہوگی کہ پانی بہ رہا ہے، اس کے اندر جو تنکے جا رہے ہیں وہ تنکے پانی کو روکتے ہیں، تنکے پانی کو روک لیں گے؟ کوئی پاؤں سے ٹھڈا مارے گا ادھر گرا دے گا، کوئی پاؤں سے ٹھڈا مارے گا ادھر گرا دے گا، کم و بیش سال ہونے والا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں جی غزہ پر، فلسطین پر، کس نے ہماری بات سنی؟ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری بات میں اثر نہیں ہے، وہ دبدبہ اور روب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ مقام پیدا ہوتا ہے اس قرآن مجید سے، جو ہم نے کہا، جو ہم نے پڑھا، اگر اس کے مطابق عمل ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے، پھر محمد بن قاسم پیدا ہوتے، پھر سعد بن ابی وقاص پیدا ہوتے، پھر حجاج بن یوسف جیسے کھڑے ہوتے، معتصم باللہ جیسے کھڑے ہوتے تھے۔ آواز آئی تھی، عورتوں نے آواز دی تھی، بچوں نے آواز دی تھی، ہمیں قید کیا جا رہا ہے، ہماری عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، تو پھر لبیک کہہ کر محمد بن قاسم بھی نکلا تھا، سعد بن ابی وقاص بھی نکلے تھے، معتصم باللہ بھی نکلے تھے۔ اٹھائیے تاریخ، فاتح ایران سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کی طرف اس سائڈ پہ یہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو مخالفوں نے پل کو ختم کر دیا، یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، نہ پل ہوگا نہ ہماری طرف آئیں گے۔ دیکھیے یہ ہماری تاریخ تھی، پل انہوں نے توڑ دیا، کیا پیچھے چلے گئے تھے؟ ہٹ گئے تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہماری تاریخ تو رہی تھی، وہ الفاظ بیان کر کے گئے تھے، تشت و تشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، انہوں نے پل توڑ دیا، ہم تو وہ تھے، پھر ہم نے سمندر میں، ہم نے پانی میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ جب یہ دوسری سائڈ پہ نکلے تھے تو ایرانی کہنے پر مجبور ہو گئے تھے دیو آمد، دیو آمد، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ ہمارا روب تھا، یہ ہمارا دبدبہ تھا، دنیا جانتی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا مقام نہیں ہوگا، تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارا مقام نہیں ہوگا، کیوں ہماری عزت نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا پہلی بات جو اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو روب دیا ہے، ایمان کا جو دبدبہ دیا ہے وہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ سمندار ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی ہے دبدبہ؟ ہماری کوئی سنتا ہے؟ کون ہمیں پوچھتا ہے؟ بیرون ملک جائیں ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرامین کو چھوڑ دیا۔ دعوے ہیں خالی کھوکھلے دعوے، داموں سے کام نہیں بنتا، عمل سے کام بنتا ہے۔ عمل ہوتا ہمارا روب ہوتا، ان کی جرأت و جسارت نہ ہوتی، اور الٹا روب ان کا ہمارے اوپر ہے۔ جی ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ پریشر بڑا ہے، ہم انصاف کرنے پہ مجبور ہیں، عالمی قوتوں کا پریشر بہت ہے، کیوں؟ بزدل ہیں۔ ایمان ہوتا ہمارا روب ہوتا، اب ہم بزدل ہیں، ایمان نہیں رہا تو ان کا روب ہمارے اوپر ہے۔ مجھے بتلائیے کوئی ایسا کام ملکی سطح پر جو ہم ان کے آرڈر کے بغیر کر رہے ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کا روب ہمارے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا روب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری، واو ہا نون وہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتا دیجئے وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے تمہیں محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، بس جی ہم نے اپنا کام کرنا ہے، بس صبح نکلو شام کو واپس آؤ، بس وہ ایک
طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے، وہ چل رہی ہے، ہمیں کیا جی، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دیکھو میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن قرآن بتاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان بتاتا ہے، جو قومیں اس ڈگر پر چل پڑتی ہیں ان کو ترقی نہیں ملتی، ان کو عزت نہیں ملتی، ان کو مقام نہیں ملتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ زوال اور پستی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی سزا کے بھی مستحق ہوتے۔ کون کون سی بات ذکر کروں؟ آج مسلمان ہر طریقے سے پس رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے ہم مجبور ہوں گے، ہم بے بس ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ہم سوئے نہ رہیں، وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ صرف ہم اسلام مسلمان ہیں، دعوے چھوڑ دیں میرے بھائیوں، اس اسلام کو، اس قرآن کو قابو کر۔ اگر ہم چھوڑتے گئے، تاریخ گواہ ہے بخت نصر نے بنی اسرائیل کی وہ اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، وجہ کیا تھی؟ انہی نے تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہمارا طرز انداز بھی اسی طریقے سے جا رہا ہے، ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے توحید؟ میں اپنے آپ میں دیکھوں میں اللہ پر کتنا ایمان رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر کتنا ایمان ہے، میں کتنی باتوں میں عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائی تھی، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامو رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، زوال کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پتہ نہیں ہم نے تو کتنے مسئلے چھوڑ دیے، کتنے آپ کے فرمان چھوڑ دیے، کتنے ایتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ایک چیز، غزوہ احد ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا براء ابن عازب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو حکم دیا تمہاری ایک ڈیوٹی ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جی اللہ کے رسول کیا ڈیوٹی ہے؟ تم نے ایک دروازے پر کھڑا ہونا ہے، اس کو قابو رکھنا ہے۔ اور آپ نے جو حکم فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، ہم جیت رہے ہوں، جنگ جیت رہے ہوں، تب بھی تم نے دروازہ نہیں چھوڑنا۔ آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں، اگر ہماری بوٹیاں ہو رہی ہوں، تخطفنا الطیرا، ہمیں وہ شہید کر دیں اور پرندے اتریں ہماری بوٹیوں کو کھا رہے ہوں، فلا تبرحوا مکانکم، پھر بھی میرا حکم یہی ہے کہ دروازے کو نہیں چھوڑنا، جیت جائیں نہیں چھوڑنا، ہار جائیں نہیں چھوڑنا۔ آپ کا حکم تھا فلا تبرحوا مکانکم۔ دیکھیں سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں صحابہ کرام نے زوردار حملہ کیا، یہ مشرکین بھاگے اپنے ہتھیار چھوڑ کر، اپنا سامان چھوڑ کر۔ آپ نے فرمایا تھا تم نے ہلنا نہیں، چھوڑنا نہیں، جیت جائیں وہیں رکے رہنا جب تک میرا حتی ارسل الیکم، جب تک میرا حکم نہ آئے۔ ہم شہید ہو جائیں، بوٹیاں پرندے نچوڑ رہے ہوں، نوچ رہے ہوں، پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ کرام نے زوردار حملہ کیا، کفار بھاگ رہے ہیں، مشرکین بھاگ رہے ہیں، آپس کے اندر 50 کے اندر کچھ باتیں شروع ہو گئی۔ جی جنگ تو جیت گئے، مال غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر فرماتے ہیں جو امیر تھے، لوگوں اللہ کے رسول انسیتم ماذا قال لکم رسول اللہ، لوگوں کیا باتیں کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جیت جائیں
تب بھی وہیں رہنا ہے، دروازے پر ہار جائیں تب بھی وہیں رہنا ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، کچھ کی رائے بن گئی، مال غنیمت ہم نے لوٹنا ہے، درہ چھوڑا، کچھ نے چھوڑا، جنگ جیت چکے تھے، جب چھوڑا آپ کے فرمان اس میں کیا آئی؟ لچک آ گئی، کچھ کا نظریہ بن گیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، چوتھا پارہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، پھر کافروں نے اس درے سے ایسا زوردار حملہ کیا، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اب پریشانی ہے، کیسے ہو گیا؟ پریشانی تو تھی، جیت رہے تھے، کفار بھاگ گئے تھے، مشرکین بھاگ گئے تھے، یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے 70 اب سر پکڑ کے بیٹھے تھے؟ اللہ نے قرآن مجید بنا کے فرما دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، چوتھا پارہ سورۃ آل عمران۔ لوگو، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اذ تحسونہم باذنہ، تو میری اجازت سے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، تمہارے نظریے کے اندر ڈگمگا، تم ڈگمگا گئے، وتنازعتم، اختلاف کا شکار ہو گئے، تمہیں کہا تھا درہ نہیں چھوڑنا میرے نبی نے، تم کچھ نے کہا ہم جائیں گے، کچھ رکے رہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ دنیا کے پجاری تھے، کچھ آخرت کو ماننے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم، پھر صحابہ کرام فرما رہے تھے قلتم ان ھذا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ قلتم ان ھذا، اللہ نے فرمایا قل ھوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا دروازہ نہیں چھوڑنا، درہ نہیں چھوڑنا۔ میرے نبی نے ہمیں امت کو بھی نصیحت کی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی۔ اگر مقام چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، دنیا کے اندر تمہارا دبدبا رہے، پھر لازمی ہوگا اس قرآن کو اپنانا، اس کو قرآن پر عمل کرنا۔ اگر اس کو پس پشت ڈال دیں گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بس اس کو صرف چومنا ہے، اس کو صرف غلیف میں رکھنا ہے۔ کبھی دل کیا، کوئی رسم آ گئی، پڑھ لیا، تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے تباہی ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے۔ مسلمان ہتھیار پہ نہیں لڑتا، بدر اٹھاؤ، احد اٹھاؤ، احزاب اٹھاؤ، کون سی ایسی جنگ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں؟ کون سی ایسی جنگ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس افراد زیادہ ہوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی اتنے افراد نہیں تھے۔ اگر تھا ان کے پاس، یہ رب کا قرآن تھا، ایمان تھا، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کا قلعہ قما کیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، پھر انہوں نے قرآن کے نظام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور نافذ کیا۔ بھائیو، یہ چند باتیں تھی، قصور ہمارا ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ جو اغیار ہیں وہ مسلمانوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدارا ہم اپنی اصلاح کریں، آ جائیں اس قرآن مجید کی طرف، آ جائیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی طرف، اسی میں ہمارا لیے نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔